نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم گفتگو کریں گے نیکیوں کے شوق کے بارے میں۔ ہم سب کو نیکی کا شوق تو ہوتا ہے، لیکن کبھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ نیکی ہے کیا اور کس وقت کون سی نیکی کرنی ہے، اور کبھی نیکی سامنے ہوتی ہے اور ہمیں نظر نہیں آتی، اور کبھی نیکی نظر بھی آ رہی ہوتی ہے اور کرنے کا شوق نہیں ہوتا۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کام نیکی ہیں اور کس طرح ان کو پھر کیا جائے، کس رفتار سے کرنا چاہیے، صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا۔ تو سب سے پہلے نیکی کا لفظ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عربی میں نیکی کے لیے لفظ بر استعمال ہوتا ہے، البر، اور بر جو ہے اس میں سچائی، اطاعت، خیر و بھلائی اور فضیلت والے کام یہ سب شامل ہوتے ہیں۔ بر یا برو کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی آدمی نیک ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا والدین کے ساتھ نیکی اور نیک سلوک کو بر الوالدین کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ لفظ کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اسی طرح جب کوئی شخص اپنے معاملے میں اچھا سچا ہو، قسم کھانے میں سچا ہو، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے رشتہ داریوں کو جوڑنے والا ہو، باوفا ہو، اس کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے رب کی اطاعت کرنے والا ہو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ تو بر جو ہے نیکی کے کاموں میں فراخی اور وسعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں بر کہتے ہیں جنگل کو، اور جنگل کا لفظ آتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بہت بڑی سی جگہ جہاں طرح طرح کے درخت اور پودے اور مختلف چیزیں اگی ہوئی ہوں۔ اسی طرح بر کا لفظ عربی زبان میں اس نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو وسیع پیمانے پر کی جائے، خوب کی جائے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں بر کا مفہوم بتایا گیا ہے، نیکی کا مفہوم بتایا گیا کہ نیکی کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی کسی ایک خاص ڈائریکشن ہی کو فالو کرنا نیکی نہیں، صرف کسی ایک کام کا ہی ہو کے رہ جانا یا صرف ایک ہی کام کرتے رہنا یہ نیکی نہیں۔ لیکن اصل نیکی اس کی ہے، کس کی؟ جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں نیکی اس کی قبول ہے جس کے اندر ایمان ہو۔ اگر ایمان نہیں تو انسان نیکی کے بڑے سے بڑے کام کرتا رہے، اس کو آخرت میں کچھ بھی اجر نہیں ملے گا، اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو اپنے ایمان کی سب سے پہلے فکر ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کچھ لوگ مسلمان نہیں لیکن نیکی کے بڑے بڑے کام کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی اچھے کام کرتے رہتے ہیں، تو کیا ان کو کچھ نہیں ملے گا؟ تو بات یہ ہے کہ وہ نیکی کے کام بظاہر نیکی کے کام ہیں لیکن جزوی کام ہے، پارشل ہے، کمپلیٹ نیکی نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں جسے سب سے پہلی نیکی قرار دیا گیا وہ نیکی نہیں۔ اور وہ نیکی کیا ہے؟ جس نیکی کے بغیر
باقی نیکیاں قبول ہی نہیں ہوتی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ایک بہت ہرا بھرا خوبصورت پھلدار درخت کہیں سے کاٹ کے کسی اور جگہ لا کے کھڑا کر دیں اور اس کے نیچے اپنی جڑ اور بنیاد کچھ بھی نہ ہو, تو اس درخت کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ گرو کرے گا؟ کیا وہ ہرا بھرا ہی رہے گا, یا چند ہی دنوں کے اندر پیلا زرد پڑ جائے گا اور آخر سوکھ کر گر جائے گا اور اس کا پھل بھی بیکار ہو جائے گا. اسی طرح جب تک انسان کے اندر ایمان نہیں ہوتا, اللہ کو انسان نہیں مانتا, یا اللہ کو تو مانتا آخرت کے دن کو نہیں مانتا, یا اللہ کو بھی مانتا آخرت کو بھی مانتا لیکن فرشتوں کو نہیں مانتا, اور اگر وہ فرشتوں کو مانتا لیکن کتابوں کو نہیں مانتا یا نبیوں کو نہیں مانتا, تو اس کی یہ نیکی نہیں, اس کا ایمان نہیں. ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن کا بھی انکار گویا سارے ارکان کا انکار ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. آپ کتنے بھی کائنڈ ہو, کیئرنگ ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اگر ایمان میں خرابی ہے, عقیدے میں خرابی ہے, تو باقی چیزیں قبول نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ ہمارا دین بتا رہا ہے, یہ ہماری کتاب بتا رہی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہوئے نیکی کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں مجھے ان میں سے کسی بات پر کوئی شک تو نہیں. الحمدللہ ہم سب ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں تقدیر کا ذکر نہیں کیا گیا, لیکن حدیث سے ہمیں تقدیر کا بھی پتہ چلتا ہے. اسی لیے آپ ایمان مفصل کو جب دہراتے ہیں تو والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, یہ الفاظ بھی عموماً ایمان کی تفصیلات میں آپ ادا کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایمان لانے کے بعد اگلا کام کرنے کا کیا ہے؟ وآت المال, مال دے, مال خرچ کرے, دینے والا ہو. کیونکہ انسان کے اندر مال کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. سورۃ العادیات میں آتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے, بہت سخت ہے. اور ایک حقیقت ہے کہ مال کی محبت ہمارے دلوں میں تھوڑی یا زیادہ بہرحال ہے. اسی وجہ سے وہ بعض اوقات کہتے ہیں نا, چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. یعنی لوگ اپنی جان تک دے دیتے ہیں, بڑا رسک لے لیتے ہیں, لیکن اپنے مال کے لیے اتنے زیادہ حریص ہوتے ہیں. اب جو چیز بھی اللہ کی محبت کے راستے میں آڑے آئے اس کو قربان کرنا ضروری ہے. یعنی نیکی کا کانسیپٹ کیا ہے کہ اپنے رب کے لیے انسان, یا اپنے رب کی محبت اور اجر پانے کے لیے انسان ہر اس چیز کو راستے سے ہٹاتا جائے, دیتا جائے, خرچ کرتا جائے جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے. تو وہ آت المال, دے مال. کہاں دے, کس کو دے؟ علی حبہ, اس کی محبت کے باوجود, یا اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کے ساتھ. کس کو دے؟ ذوی القربا, رشتہ داروں کو. رشتہ داروں کو دو. سب سے پہلا حق ان کا بتایا گیا, کیونکہ رشتہ داروں کو دینا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے. ہم بعض اوقات باہر دینا پسند کرتے ہیں, اوروں پر خرچ کرنا ہمیں آسان لگتا ہے, لیکن رشتہ داروں پہ خرچ کرنا مشکل لگتا ہے, کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے نا پھر وہ ہمارے برابر آ جائیں گے. لیکن یاد رکھیے, جو کام جتنا مشکل لگتا ہے اس پر اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. ذوی القربا والیتامی, اور یتیموں پر خرچ کرے, کیونکہ یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. عام طور پر ماں باپ سر پہ نہیں ہوتے. جن بچوں کے ماں باپ سر پہ ہوتے ہیں تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے بعض اوقات ان کے بچوں کو بھی کچھ نہ کچھ لے دے دیتے. لیکن جہاں ماں باپ دنیا سے ہی چلے جائیں تو پھر کیا حال ہو. تو ایسی صورت میں یتیموں کا حق بتایا گیا. والمساکین, اور مسکین. مسکین کون ہے؟ جن کے پاس اتنا نہیں کہ ان کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکیں. جیسے گھر ہے تو کھانے کو نہیں, 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی ہے تو بچوں کو پڑھانے کے لیے مال نہیں, فیس کی رقم نہیں, فیس پوری ہوتی ہے تو کتابیں اور باقی چیزیں نہیں دے سکتے. تو مساکین وہ ہوتے ہیں کہ جن کی اتنی آمدنی نہ ہو کہ جس سے وہ اپنے بیسک نیسیسٹیز جو ہیں لائف کی وہ پوری کر سکیں. یہ کرائیٹیریا ہوتا ہے. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں, خالی ہے بالکل.
لیکن مسکین ہے صحیح، لیکن اتنا نہیں کہ جس سے ساری ضرورتیں پوری ہوں. اور اس میں ہم اپنے بہن بھائیوں کو، قریبی رشتے داروں کو زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہیں، جس کو عام طور پہ ہماری زبان میں سفید پوش کہا جاتا ہے، کہ جو اپنا بھرم بھی رکھنا چاہتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا چاہتے، لیکن شدید ضرورت مند ہوتے ہیں اندر سے. تو ایسے لوگوں کو دینا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. پھر وابن السبیل اور مسافر، والسائلین اور سوال کرنے والے. کہتے کہ سوالی اگر گھوڑے پہ بھی چڑھ کے آئے تو اس کے سوال کو رد نہ کرو، یعنی اگر کوئی دور سے بھی آ گیا ہے کوئی ضرورت مند تو اس کو دو. وفر رقابی اور گردنیں چھوڑانے میں، آزاد کرنے میں غلاموں کو. یہ تو ہے مال سے متعلق کچھ ہدایات. اس کے بعد فرمایا وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے. نیکی کیا ہے؟ بندوں کا حق بھی دینا اور اللہ کی خاطر بندوں کے ساتھ احسان کرنا، اور اس کے بعد نماز قائم کرنا. وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دے. پہلے نفلی صدقات کا ذکر کیا گیا اور اب زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا بعد میں، کیونکہ زکوٰۃ تو ہمارے اوپر فرض ہے، وہ تو ہم نے دینی ہی دینی ہے، لیکن مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. والموفون بعہدہم، اور اپنے وعدے پورے کرنے والے. اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کر لیں، جب کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کر لے پھر اس کو نبھائیں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یعنی جن کے ایمان کا دعویٰ سچا ہے. واولئک هم المتقون، اور یہی تقوی والے. اس آیت میں ایک خاص خوبی آپ دیکھیے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بہت بیلنس قائم کیا گیا. سب سے پہلے اللہ کا حق بتایا گیا اور ایمان کی جزیات جو ہیں ان کو بتایا گیا. پھر اس کے بعد بندوں کا حق بتایا گیا مال خرچ کرنے کے بعد. پھر نماز اور زکوٰۃ اللہ کا حق، پھر ادھر توجہ دلائی گی. پھر وعدہ پورا کرنا اور صبر کرنا، پھر بندوں کا حق. تو اس طرح دونوں چیزیں. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر نیکی کے علاوہ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے لوگ ہیں. تو سچائی صرف زبان کی سچائی نہیں ہوتی، سچائی عمل کی سچائی بھی ہوتی ہے. اور پھر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اسی کا نام تقوی بھی ہے. تو نیکی، تقوی، سچائی، یہ سب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم. حدیث میں نیکی کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو. نیکی وہ ہے جس سے تمہارا نفس مطمئن ہو اور جس سے تمہارا دل مطمئن ہو، یعنی تمہارا دل جس پر خوش ہو جائے. اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تمہارے سینے میں اس کے بارے میں تردد ہو جائے. چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دیں اور بار بار فتویٰ دیں، لیکن اگر تمہارا دل مطمئن نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم وہ کام ٹھیک نہیں کر رہے. اب آپ دیکھیے قرآن مجید سے ہمیں نیکی کی ڈیٹیلز پتا چلی کہ کیا کیا کام نیکی کے ہیں، اور حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا کہ چند چیزیں تو گنی جا سکتی ہیں، لیکن زندگی میں ہر لمحے میں جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ تو نہیں گنا جا سکتا. یعنی قرآن مجید سے ہمیں پوری لسٹیں تو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، جگہ بجگہ مختلف اچھے کاموں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن نیکی کا ایک جامع کمپریہنسو کانسیپٹ ہمیں دے دیا گیا ہے اور ہمیں ایک معیار دے دیا گیا ہے کہ جب تم کوئی کام کر رہے ہو تو اس کے کرتے وقت اور کرنے کے بعد اپنے دل کا جائزہ لو. کیا فیل ہوتا ہے، کیسے لگتا ہے؟ کچھ کام ایسے ہیں جن کو بعض اوقات ہم نیکی سمجھ کے نہیں بھی کرتے، لیکن ایسے کسی کی مدد سمجھ کے انسانیت کی وجہ سے کر دیتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرنے کے بعد ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے اور پھر وہ اتنی لائٹ فیلنگ ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں نیکی. حالانکہ آپ نے کہیں نہیں پڑھا کسی قرآن کی آیت میں یا حدیث میں کہ اگر کسی شخص کا کچھ کھو جائے اور گر جائے اور تمہیں اس کا پتہ چل جائے تو تم اس کے گھر پہنچا کے آ جاؤ بغیر کسی اجرت کے. لیکن جب آپ کسی کی پریشانی دور کرتے ہیں اور کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کے اپنے اندر کیا سکون ہوتا ہے. پچھلے دنوں میرے بیٹے کا والد کھو گیا تو لائسنس بھی اس میں تھا، وہ گاڑی چلانے کا بھی مسئلہ ہو گیا، لیکن اگلے ہی دن کوئی شخص لیٹر باکس میں
چھوڑ کے چلا گیا. یہ بھی نہیں پتا وہ اللہ کا بندہ تھا کون، لیکن دل سے اس کے لیے دعا نکلی، اور اس نے تو یعنی ہم سے شکریہ بھی نہیں چاہا، ہم سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہا، اپنا نام بھی نہیں بتانا چاہا. تو بعض نیکیاں ایسے بھی ہوتی ہیں، بعض نیک لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اور جتنے اس میں پیسے تھے، جو کچھ تھا A to Z سب کا سب اس میں صحیح سلامت اور وہ واپس مل گئے. اب آپ دیکھیں یہ ایک نیکی ہے، لیکن اس کا ذکر کہیں لکھا ہوا نہیں آپ کو ملے گا کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی چیز مل جائے تو پھر آپ اس کے گھر اس طرح پہنچا کے آئیں کہ آپ اس کو اپنی شکل بھی نہ دکھائیں تو یہ بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہوگی. یعنی اس طرح کی تفصیلات نہیں ملتی. یہ ہمارے اندر اللہ نے ایک چیز رکھ دی اور ہمیں عقل اور سمجھ بھی دی، اور پھر ہمارے اندر ایک ضمیر رکھا، اور پھر ہمیں ایک معیار دیا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تم دوسروں کے لیے پسند کرو. تو یہ نیکی ہے. تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اندر یہ بات نہ آئے. اس کو ایمپتھی کہتے ہیں نا، کہ دوسروں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو کہ اپنے لیے تم کیا چاہو گے، کیا پسند کرو گے. کتنا بہترین معیار ہمیں دے دیا گیا کہ جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہی ہم دوسرے کے لیے کر دیں. اگر ہماری کوئی چیز کھو جائے تو ہم کیا چاہیں گے کہ کوئی ہمیں لوٹا دے جس کو ملے. تو اسی طرح اگر کسی کی کھو گئی اور ہمارے بس میں ہے کہ ہم لوٹا دیں جا کے، تو ہمیں بھی پھر وہی کرنا چاہیے. اسی طرح اور بھی بہت سے ایسے کام، مثلاً آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ کوئی شخص آپ کو جانتا نہیں، لیکن اچانک اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے، کسی کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی گر گیا ہے، کوئی کچھ. اب آپ کے نہیں میرے تو رشتے دار نہیں، میں تو نہیں جانتا کون، تو اس لیے میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا. نہیں، انسانیت کے نام پر بھی بعض اوقات بہت سی چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، اور اس میں ہمیں بظاہر کوئی ریوارڈ ملنے والا نہیں ہوتا. دنیا میں ہمیں کوئی اس نیکی کا ثواب نہیں دے سکتا، لیکن ہمارا دل کہتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، کہ ہمارا ایک انسانی فریضہ ہے. تکلیف میں کوئی بھی شخص ہے اس کی مدد کرنی. تو کرنے کے بعد جب کیفیت ایک دفعہ ہماری ہو جاتی ہے تو نیکسٹ ٹائم اگر ایسی اپرچونٹی آئے تو اس کو اویل کر لیں، اس کو جانے نہ دیں ہاتھ سے. اور اسی طرح کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے غلط ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجبوری ہے اور ضرورت ہے، مگر اس کے باوجود آپ کے دل میں وہ کھٹکھٹ ڈالے ہی رکھتے ہیں. تو ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اب مثلاً کچھ لوگوں کو پرندے پالنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں لا کے کیج میں اس کو بند کر دیتے ہیں یا کوئی جگہ بنا دیتے ہیں، اس میں وہ رہتے ہیں. اب کچھ لوگوں کو شاید کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن میں جب کسی بھی پرندے کو بند دیکھتی ہوں تو مجھے ایک تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اب کوئی اگر کہیں نہیں کوئی اسلام میں منع نہیں ہے کہیں کہ پرندے نہیں رکھ سکتے گھر میں، اور کوئی حرام کام تھوڑی ہے اور کوئی غلط ہے، نہیں ٹھیک ہے منع نہیں کیا گیا، لیکن آپ کا دل بھی تو بتاتا ہے نا. آپ اس پرندے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں. اگر آپ کو اس طرح کوئی قید کر دے، جبکہ انسان تو زیادہ سے زیادہ چل کے کہاں سے کہاں تک جا سکتے، اور پرندے آپ دیکھیں کتنا دور دور تک اڑانے ہوتی ہیں ان کی، اور سب سے زیادہ خوبصورت بولیاں وہ کہاں بولتے ہیں جو وہ بہت اوپر ہائٹ پہ چلے جاتے ہیں. یعنی آپ کے گھر میں رہ کے شاید وہ اس طرح اتنے خوش نہ ہو جتنے وہ باہر ہو. تو وہ بھی تو ایک جان ہے نا، وہ بھی تو ایک روح ہے. اب ایک عورت جس کو ایک کتے کے پیاسا ہونے پر اسے دیکھ کر اس کو رحم آ گیا کہ اس کو پیاس لگی ہے، مجھے اس کو پانی پلانا چاہیے، اور وہ دوبارہ اتری کنویں کے اندر اور اپنے موزے میں پانی بھر کے لائی اور کتے کو پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، حالانکہ وہ بہت ہی گناہ گار عورت تھی. تو یہ کس نے اس کو بتایا کہ نیکی کا کام ہے؟ کہیں سے پڑھ کے تو نہیں آئی تھی، لیکن اس کے دل نے بتایا نا. تو یہ نیکی کا ایک معیار ہے. جہاں یہ خیال آ جائے یہ اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، مجھے بھی کرنا چاہیے، تو آگے بڑھ جائیں، کیونکہ مواقع بعض اوقات بار بار نہیں آتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس دوڑو اللہ کی طرف. اللہ کی طرف سے مطلب اللہ کی عبادت کے لیے دوڑو اور اللہ کی خوشی کے کاموں کی طرف دوڑو. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سورۃ البقرہ میں آتا ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اور ہمیں ایک قاعدہ دے دیا گیا کہ نیکی میں جو اپنے سے اوپر ہے اس کو دیکھو، اور دنیا میں جو اپنے سے نیچے والا ہے اس کو دیکھو. تو اس طرح انسان مطمئن ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں جب کہتے ہیں نا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. پھر اسی طرح سورۃ آل عمران میں آتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو، دوڑو، جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. جنت کی طرف دوڑو کا کیا مطلب ہے؟ نیکی کے کاموں کی طرف دوڑو. اسی لیے کہا جاتا ہے
کہ جس رفتار سے تم نیکی کے کاموں کی طرف دوڑو گے اسی رفتار سے جنت کی طرف پہنچو گے. پل صراط سے سب نے گزرنا نا. کوئی بجلی کی چمک کی تیزی کے ساتھ جتنی دیر میں بجلی چمکتی ہے بس اتنی دیر میں وہ بندہ ایک کونے سے دوسرے میں جا پہنچے گا. اور کچھ اونٹوں کے دوڑنے کی اور کچھ انسانوں کے دوڑنے اور کچھ چلنے اور کچھ پیدل اور کچھ رینگ رینگ کے گھسٹ گھسٹ کے چلنے والے کی رفتار کے ساتھ اپنی منزل پار کرے گا اور کچھ تو ویسے ہی گر جائیں گے جہنم. پل صراط کا تو سب کو پتہ ہی ہے نا. اگر دنیا میں نیکی کے کاموں کی طرف دوڑ لگی رہے گی اور بعض اوقات ہم پاؤں سے نہیں بھی دوڑ سکتے تو ہمارا دل دوڑ رہا ہوتا ہے کہ نیکی کا موقع سامنے ہے میں بس جلدی سے کر لوں اس کو, کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے رہ جاؤں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ الحدید میں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. اتنی بڑی جنت, اتنا بڑا گھر ہوگا وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. یہ اللہ کا فضل ہے, وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. تو یاد رکھیے ہمیں زبانی دعوے کرنے یا بیٹھ کے صرف ڈسکشنز کرتے رہنے کی بجائے عمل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے, نیکی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے, کیونکہ یہ صرف آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں ہوتا بلکہ کچھ کرنے سے ہوتا ہے. یعنی نیک اعمال کرنے کے ساتھ یہ دوڑ مکمل ہوتی ہے. جنہیں زمین و آسمان کا رب پسند کرتا ہے اور ان کاموں سے رب راضی ہوتا ہے, ان کاموں کو بجا لانا ہی دراصل اس راہ میں دوڑنا ہے. اور ان کاموں میں کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے دوڑنا. آپ دیکھیے رمضان میں شیطان قید ہوتا نا, تو کس طرح ہم لوگ دن میں دورہ قرآن اور رات کو تراویحوں کی طرف لٹرلی دوڑ رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں دوڑا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں رہ نہ جائیں, پیچھے نہ رہ جائیں. اسی طرح انسان کو ایک مہینے کی ٹریننگ لینے کے بعد سال کے باقی دنوں میں بھی بچوں کو مسجدوں کی طرف دوڑ دوڑ کے جانا چاہیے. لیکن آپ دیکھیے عام روزمرہ زندگی میں کیا ہوتا ہے, کچھ بچے اسکول جانے میں بھی سستی کرتے ہیں لیکن اسکول پر بھی شوق سے چلے جاتے ہیں. لیکن جب قرآن پڑھنے کا وقت آتا ہے تو کتنے بچے دوڑ کے جاتے ہیں. بچپن سے یہ کہاوت آ جاتی کہ شوق سے نہیں دے. ہر ایک ماں یہ شکوہ کر رہی ہوتی ہے, پریشانی کا اظہار کر رہی تھی کہ کیا کریں, بچے شوق سے نہیں جاتے, کیسے شوق پیدا کریں. ٹھیک ہے کئی اسباب بھی ہیں شوق نہ ہونے کے, لیکن قدرتی سی بات ہے ہم سب بڑے بھی ان کے سامنے کیا نمونہ پیش کرتے ہیں. کیا جب اذان کا وقت ہو جاتا ہے تو باپ نماز کے لیے مسجد کی طرف دوڑتا ہے؟ کیا گھر میں کوئی ہلچل ہوتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا میں جلدی چلوں؟ یا ایک دوسرے کو آوازیں ہی دے رہے ہوتے ہیں اٹھو اٹھو, اچھا اچھا. یہ دوڑنا نہیں ہوتا. نیکی کا وقت ہو گیا تو اس کے لیے چل پڑے. اسی طرح مخلوق پر احسان, تکلیف دور کرنا, لوگوں سے درگزر کرنا, لوگوں کو معاف کر دینا, ان کی تکلیف دینے والی باتوں کو برداشت کر لینا. بعض اوقات برداشت نہیں ہوتی ہمارے اندر, ہم ان کو نگیٹ کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرنا. اگر کوئی غلط کام ہو گیا, نافرمانی ہو گئی ہے, اللہ کی ناشکری ہو گئی ہے, فوراً توبہ کرنا, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی. اور معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا, کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے انسان پر اس کی خواہش غالب آ جاتی ہے, بعض اوقات لا علمی ہوتی ہے, جہالت ہوتی ہے اور انسان کر نہیں پاتا. تو ایسی صورت میں انسان جب اللہ کی طرف دوڑتا ہے تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی. پھر اسی طرح انسان کو ان چیزوں پر ضد کرنے سے بچنا چاہیے جو انسان کو پتا ہے کہ اسے پھسلانے والی ہیں. مثلاً والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ایسے لوگوں سے جب کوئی فحش کام ہو جاتا ہے, بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے, یا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں, تو انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں. اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے, اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے.
یہ ہے دوڑنے والے اللہ کی راہ میں، یہ ہے نیکی کی طرف سبقت کرنے والے، یہ ہے نیکیوں میں آگے جانے والے. اور اسی دوڑ کا اور اسی کمپٹیشن اور اسی مقابلے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور اللہ کے مقرب فرشتوں کی بھی یہی صفت ہے. کیا؟ قرآن مجید میں سورۃ النازعات میں آتا ہے فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. پھر جو آگے نکلنے والے ہیں دوڑتے ہوئے، سابقات، سابق کہتے ہیں دوڑنے والے کو، سبقت کرنا ہوتا ہے آگے بڑھنا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں فرشتوں کی اگزامپل سے بات سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح فرشتے جب اللہ کا کوئی حکم انہیں ملتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم سننے کے لیے اور اسے بجا لانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، ذرا بھی دیر نہیں لگاتے. صرف کن کہنے کی دیر ہوتی ہے کہ جس چیز کو حکم ملتا ہے، انسانوں کے علاوہ جس چیز کو بھی حکم ملتا ہے فوراً کر گزرتے ہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کسی چیز کا، اذا اراد شیئا تو کیا کہتا ہے، انما یقول لہ، اس چیز کو کہتا ہے کن، ہو جاؤ، بن جاؤ، وہ ہو جاتی ہے، دیر نہیں لگاتی. ساری مخلوق اس کی اطاعت کے لیے اس طرح دوڑ رہی ہے. اور فرشتے بھی فالسابقات سبقا. ہاں، انسانوں میں سے بھی کچھ ہوتے ہیں جن میں خاص طور پر انبیاء، ان کی صفت قرآن مجید میں ہی بتائی گئی ہے سورۃ المؤمنون 61 میں، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں. یعنی انبیاء علیہم السلام عام انسانوں کی نسبت نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، آگے آگے نکل جاتے تھے. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، سستی نہیں. سستی کس کی علامت ہے؟ منافقین کی. اور ہمیں رغبت یعنی خوشی کے ساتھ اور خوف سے ڈر کے پکارتے تھے، اور وہ ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے تھے، ہمارے آگے جھکنے والے. یعنی نیکی کا انہیں کوئی غرور نہیں ہوتا تھا. دنیاوی معاملات میں تو آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر لوگ جب کوئی ان کو اچیومنٹ ہوتی ہے تو کس طرح وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کس طرح کی ایکسائٹمنٹ شو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دین والے یا نیکی میں آگے بڑھنے والے یا نیکی کے کام کرنے والے فخر نہیں جتاتے، اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرتے، انسانوں سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے، بلکہ ان کے اندر اس نیکی کی وجہ سے اور ہمبلنس آ جاتی اور خشوع آ جاتا ہے. وہ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے. خوشی کی بات ہوتی تو آپ سجدے میں گر جاتے تھے، جہاں ہوتے وہیں سجدہ کر لیتے تھے. تو کس بات کی علامت ہے؟ مکہ فتح ہوا تو آپ کی کیفیت کیا تھی کہ آپ سر جھکا کے آگے بڑھ رہے تھے، مکہ میں داخل ہو رہے تھے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ مختلف اعمال میں وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاتے تھے، آگے سے آگے جاتے تھے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور ابو بکر عبداللہ بن مسعود کے پاس سے گزرے اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سننے لگے اور ہم بھی سننے لگے. پھر عبداللہ بن مسعود نے رکوع اور سجدہ کیا تو آپ نے فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، یعنی رکوع اور سجدے میں بھی دعا کرو. پھر واپس جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، وہاں سے پھر چل پڑے. آپ نے دیکھا عبداللہ بن مسعود قرات کرے کیونکہ ان کی قرات اتنی خوبصورت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس طرح قرات کرے جیسے میں کرتا ہوں تو وہ عبداللہ بن مسعود کی قرات کی طرح پڑھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ جو شخص قرآن کو اس طرح تر و تازہ پڑھنا چاہتا ہے جیسے وہ نازل ہوا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسے چاہیے کہ وہ ابن ام عبد کی قرات پر اسے پڑھے، یعنی عبداللہ بن مسعود کی طرح پڑھے. اب یہ بات عبداللہ بن مسعود کے حق میں بہت بڑا کریڈٹ تھی. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود کو خوشخبری سنانے کے لیے رات کے وقت گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمائی تھی. جب میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے میری آواز سنی، کہا کہ اس وقت رات کے وقت آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ کہنے لگے میں اصل میں آپ کو خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ آپ کی قرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پسند کیا ہے. تو انہوں نے کہا ابو بکر آپ پہ سبقت لے گئے ہیں، یعنی وہ آپ سے پہلے ہی مجھے آ کے بتا چکے ہیں. تو عمر کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ نیکیوں میں بہت زیادہ آگے بڑھنے والے ہیں.
میں نے جس معاملے میں بھی ان سے مقابلہ کیا وہ ہر معاملے میں مجھ سے آگے بڑھ گئے، ہر چیز میں آگے بڑھ گئے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں طبعاً نیکی میں جلدی کرنے والے، سستی نہیں ہوتی ان کے اندر، بعض لوگوں کو ایفرٹ لگانی پڑتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چونکہ حکم ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگا دو، آگے بڑھ جاؤ. تو ہمیں بھی اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور نیکی کا کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے شوق سے کرنا چاہیے، بوجھ سمجھ کے نہیں، مصیبت سمجھ کے نہیں. حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا تم میں سے آج کون روزے سے ہے؟ تو ابو بکر کہنے لگے کہ میں. آپ نے فرمایا آج تم میں سے کون کسی جنازے پر گیا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں میں. آپ نے فرمایا تم میں سے آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے کہا میں. آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے مریض کی عادت کی ہے؟ ابو بکر نے کہا میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کام جب کسی آدمی میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ ضرور جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اچھا، ہم جب کوئی ایک نیکی کر لیتے ہیں تو ہم اسی پر ہی راضی ہو کے بیٹھے، میں وہ کر لیا نا، کافی ہے نا، میں یہ جو کرتی ہوں. کئی لوگ لوگوں کی بھلائی، بندگان خدا کی خدمت میں دن رات لگے رہتے ہیں، گھر جا کے نماز نہیں پڑھتے کہ تھک گئے ہیں. اگر ان سے کہا جائے تو کہتے دیکھیں نماز پڑھنے والے، میں نے اتنی زیادہ لوگوں کی خدمت کی، میرے لیے وہی کافی. نہیں، عبادت اپنی جگہ، اللہ کا حق اپنی جگہ اور بندوں کا حق اپنی جگہ. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کسی نیکی کو ہاتھ سے جانے نہ دے. جب پتہ چلے تو چل پڑے، اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی مجبوری ہو، لیکن آپ کے دل میں اس وقت بھی تڑپ ہو کاش میں یہ کر سکتا، کاش میرے بس میں ہوتا تو میں ایسا ضرور کرتا. تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کی تڑپ اور نیت کی جو سچائی ہے وہی قبول کر لے گا. مومن کی جو نیت ہے، کہتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. مومن کی جو نیت ہے وہ بھی اس کو بہت آگے تک لے جاتی ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ بعضوں کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، اپرچونٹی بھی ہوتی ہے لیکن ہم نہیں کرتے. مثلا سلام کرنا. اغار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کھجور کی ایک زنبیل یا ایک باسکٹ کہہ لیں دینے کا حکم دیا جو انصار کے ایک شخص کے پاس تھی، لیکن اس نے دینے میں کچھ دیر کر دی. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی کہ آپ نے میرے لیے کہا تھا کہ وہاں کھجوریں ہیں کسی کے پاس، تو ابھی تک وہ مجھے ملی نہیں، تو اب کیا کروں؟ تو آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر ذرا ان کے ساتھ جاؤ اور تم اس کی کھجوریں لے دو. تو وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے مسجد میں وعدہ کیا کہ جب ہم صبح کی نماز پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد وہاں چلیں گے، اپائنٹمنٹ بنا لی. چنانچہ میں نے ان کو وہاں پایا جس کا انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ مل گئے مجھے، تو ہم چل دیے. بس جب کوئی آدمی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دور سے دیکھتا تو آپ کو سلام کر دیتا. ابو بکر نے مجھ سے کہا کہ کیا تم ان کی فضیلت کو نہیں دیکھ رہے ہو، ان کی نیکی کو نہیں دیکھ رہے ہو جو اس قوم کو تم پہ حاصل ہو رہی ہے، یہ تم سے نیکی میں آگے بڑھ رہی ہے، یعنی سلام پہلے کر کے. بس تم میں سے کوئی پہل نہ کرنے پائے، یعنی کوئی اور تم سے آگے نہ بڑھے، یعنی اپنے ساتھی کو کہہ رہے تم پہل کرو سلام میں. تو کہتے ہیں جب بھی کوئی دور سے شخص نظر آتا تو اس کے سلام کرنے سے پہلے ہم اس کو سلام کر لیتے. ہم میں سے کتنے لوگ صرف اس کام میں سبقت کرتے ہوں کہ میں پہل کر لوں. ہم تو اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں، وہ چھوٹا ہے نا اس کو سلام کرنا چاہیے، وہ آنے والا نا، شرعی حکم یہی ہے کہ آنے والا پہلے سے موجود لوگوں کو سلام کرے وغیرہ وغیرہ. بہت ساری ترتیب تو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو بھی آگے بڑھ کے خود سلام کر لیتے. حالانکہ حکم کیا ہے کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کرے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کا طرز عمل کیا تھا سکھانے کے لیے کہ آپ پہل کر لیتے تھے. آپ دیکھیے اگر صبح سویرے ہمارے گھر میں، ہم سب کے گھروں میں صرف یہ ایک سنت رائج ہو جائے نا کہ جو پہلے اٹھے جس کے پاس سے گزرے سلام کرے، اور پھر اگر دروازہ ناک کرے کسی کو جگانے کے لیے تو سلام سے پہل کرے. گھر میں جب چھوٹے بڑوں کو، بڑے چھوٹوں کو سلام کریں گے، سلام سے دن کا آغاز ہوگا، تو خود بخود ایک کنیکشن. آپ دیکھیں سو کے اٹھ کے سب کا موڈ آف ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی پھر سلام نہیں کرنا چاہتا، بلکہ کوئی کرے بھی تو وہ بھی چپتا ہے. لیکن اس میں اگر آپ نیکی سمجھ کے، سنت سمجھ کے اس کو رواج دیں گے، چھوٹے بچوں کو بھی اگر آپ جگائیں تو ان کو بھی پیار سے السلام علیکم، اور اس کے بعد جو بھی بات آپ نے کرنی ہو وہ کریں. تو صبح صبح سلامتی کی دعائیں، اور سارا دن سلامت رہے. اور سلام جو ہے محبت پیدا کرتا ہے. جس گھر میں لڑائی جھگڑا ہو وہاں سلام عام کر لیں، کم ہو جائیں گی لڑائیاں. اصل میں سلام کرنا کیا ہے؟ کسی کو اور پہل کرنا، دوسرے کو رسپیکٹ دینا، دوسرے کو ویلکم کرنا.
دوسرے کو یہ بتانا کہ میرے دل میں تمہارے لیے بہت جگہ ہے. تو جب ہم ایک چھوٹی سی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں تو برکتیں ہی برکتیں نازل ہونے لگتی. پھر اسی طرح اجر کمانے کے لیے آگے بڑھنا. آپ کو یاد ہوگا کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, کہنے لگے کہ مالدار لوگ تو بہت اجر کما گئے, وہ نمازیں پڑھتے ہم بھی پڑھتے, وہ روزے رکھتے ہم بھی رکھتے, سب کام ایک دن, لیکن وہ صدقہ خیرات بہت کرتے تو ہم سے اجر میں آگے بڑھ جاتے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 34 بار پڑھ لو. تو یہ بات ان کو بھی پہنچ گئی, صدقہ خیرات کرنے والوں کو. تو یہ لوگ پھر آئے آپ کے پاس, کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اب تو وہ بھی کرنا لگ گئے. تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کو فضل ہے, جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے اچھا چونکہ میں صدقہ خیرات بہت کرتا ہوں تو اس لیے ذکر نہیں بھی کیا تو کیا ہوا. نہیں, ذکر اپنی جگہ, صدقہ خیرات اپنی جگہ. حریص اس بات کا ہونا چاہیے کہ جو چیز پڑھے, جو چیز جانے, یادوں سے اسی وقت کر لیں یا نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ میں نے یہ اور یہ کام زندگی میں کرنے ہیں, ارادہ کر لیں, کوئی ڈائری بنا لیں, کسی جگہ لکھ لیں. اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں موقع آ ہی جائے گا. اگر آپ نے سچی نیت سے ارادہ کر کے وہ لکھ لیا نا کہ یہ میں نے کرنا ہے, کیونکہ ہر وقت ماحول سازگار نہیں ہوتا. کبھی ماں باپ اجازت نہیں دیتے بچیوں کو, کبھی شادی کے بعد شوہر اجازت نہیں دیتا, کبھی بچے چھوٹے ہو جاتے ہیں, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی کچھ, اور بہت سی حسرتیں دل میں لیے آگے ہم بڑھتے رہتے ہیں. ایسے میں کیا کریں, لکھتے جائیں, میں یہ بھی کروں گی, میں یہ بھی انشاءاللہ کروں گی. اس کا ٹائٹل لکھ دیں انشاءاللہ, اور نیچے لکھتے جائیں سارے کام اچھے. کچھ چیزیں مال سے تعلق رکھتی ہیں, کچھ کسی کی خدمت سے, اور اگر نہیں بھی ہو سکا تو اجر تو لکھا ہی جائے گا نا. اور اگر لکھا ہوگا تو آپ کو یاد آ جائے گا میں نے اپنے سے وعدہ کیا تھا کہ یہ کام میں ضرور کروں. خاص طور پر وہ خواتین جو قرآن مجید پڑھ رہی ہیں, حدیث پڑھ رہی ہیں, ان کے سامنے کئی اپرچونٹیز آتی ہیں, ان کو کئی نئی باتوں کا پتہ چلتا ہے, نیکی کے چھوٹے چھوٹے کام بڑے بڑے اجر والے, اور فوری طور پر کبھی وہ کام کرنا نہیں آتا, کبھی وہ موقع نہیں ہوتا تو رہ ہی جاتا ہے, پھر بھول ہی جاتا ہے. تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ بنائی ہوتی ہے نا ہم نے دنیا کے سارے کاموں کی. ہم اپنا ڈے پلان جب کرتے ہیں یا ویک پلان کرتے ہیں تو سارے کام لکھ لیتے ہیں, ہم یہ اور یہ اور یہ کریں گے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے, نہیں ہو جاتے, پھر اگلے دن لکھتے ہیں, پھر آگے لکھتے ہیں, جب تک ہو نہیں جاتا ہم ٹک نہیں کرتے اس کو. ایسے نیکی کے کاموں کی بھی ٹو ڈو لسٹ بنا لیں اپنی, کہ کبھی تو کریں گے نا انشاءاللہ. تو بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنا اور ان کے نیت اور ارادہ کرنا, یہ انسان کا اللہ کے ساتھ ایک معاملہ ہوتا ہے, اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی سچائی کو دیکھتا ہے. کچھ لوگ جنگ تبوک میں جا نہیں سکے تھے, لیکن جب آپ واپس آ رہے تو فرمایا کچھ لوگ جو پیچھے مدینہ میں رہ گئے, لیکن وہ جس گھاٹی کو تم نے عبور کیا وہ تمہارے ساتھ تھے, اجر میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک تھے, کیونکہ انہیں عذر نے روک لیا تھا. تو جب عذر روک لیتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں, اور اگر عذر کے بغیر انسان سستی کرتا ہے تو پھر معاملہ مختلف ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے جو دنیا میں نیکی میں جلدی کرتے ہیں وہ جنت کی طرف بھی جلد پہنچ جائیں گے. قرآن مجید میں آتا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون, یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں, اور سابقون جو ہیں وہ ہی مقربون ہیں. اب دیکھیے دنیا میں ہم سب کس کے قریب ہونا چاہتے ہیں, جو ہمیں بہت محبوب ہو, ہم اس کے پاس جانا چاہتے ہیں, اس کے پاس رہنا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, اس کے آس پاس رہنا چاہتے ہیں, لیکن پاسبل نہیں ہوتا ہمیشہ. تو کچھ لوگ ہیں ان کو اللہ کے قرب کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیں, مجھے اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لیں, مجھے اپنا محبوب بنا لیں. خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, ان کے دل کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ان سے محبت کرے, اور بیٹھے بیٹھے اللہ کی یاد میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, نیکیوں میں جلدی کرنی ہو. فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں, یہی لوگ مقرب ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے, پہلوں میں سے بہت ہوں گے, پچھلوں میں سے کم, یعنی بعد کے ادوار میں کم. سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے, ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے, یعنی ریکلائن کر رہے ہوں گے, ریسٹ کر رہے ہوں گے. ان پر چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے, یعنی ان کے جو سرونٹس
وہ سرو کرنے والے ہوں گے وہ ہمیشہ ینگ رہیں گے، اور ساغر اور سراہیاں اور لبالب بھرے ہوئے پیالے لے کر جو بہتی شراب کے ہوں گے وہ ان کے آگے پھر آئیں گے، جس سے وہ سر درد میں مبتلا نہ ہوں گے نہ بہکیں گے، اور ایسے پھل لے کر جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور پرندوں کا گوشت لے کر جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے اعمال میں سبقت کا بدلہ ہے ان کے لیے. جنت میں بلند درجات پر ہوں گے. قرآن مجید میں آتا ہے ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بے شک تقوی والے لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے سچائی کی مجلس میں، فی مقعد صدق عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے. یعنی واقعی قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. خاص مجلس سجائی جائے گی، بہترین کرسیاں لگائی جائیں گی، مسک کے ٹیلوں پر لوگ بیٹھے ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے. یہ پوری کائنات میں سے چنی ہوئی مخلوق کن لوگوں پر مشتمل ہوگی؟ یہ وہی جو دنیا میں متقی ہیں اور جو اللہ کے مقرب ہیں، جو اللہ کی محبت میں انتھک محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آگے سے آگے جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ دنیا میں ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے. تو پہلی بات جو ہم نے سمجھی وہ کیا ہے کہ نیکیوں میں دیر نہیں لگانی. اچھا قرآن پڑھوں گی، اچھا ابھی نہیں، ابھی یہ کام، ابھی وہ کام. پڑھو نہیں، سمجھو گی. پڑھا ہوا تو سبھی نہیں ہوگا لیکن سمجھا نہیں سب نے، اور ایک دفعہ سمجھنے سے بھی سمجھ نہیں آتا. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں روکے رکھتی کیونکہ ہم پلان نہیں کرتے کہ کب اور کس وقت. کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے ہماری کہ اب ہم شروع کر لیں گے، اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ بنا کے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. تو پلان کریں کہ کب ارلیسٹ میں، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں نا کب آ جائے، تو کب ارلیسٹ میں امپورٹنٹ کام شروع کر رہی ہوں جو نیکی کے ہیں. کچھ کام ہوتے ہیں نیکی کے وہ بہت امپورٹنٹ اور ارجنٹ ہوتے ہیں جن کو جلد شروع کرنا چاہیے. نمبر 2، نیکی کے جو مواقع ہیں ان کو انسان غنیمت سمجھے. زندگی کو ختم ہونے سے پہلے، عمر کو پورا ہونے سے پہلے، نعمتوں کے زائل ہونے سے پہلے، صحت اور جوانی کے جانے سے پہلے، آسانی کے جانے سے پہلے اور تنگی آنے سے پہلے، چاہے رزق میں ہو، چاہے اوقات میں ہو، چاہے کسی بھی چیز میں، تو نیک اعمال میں جلدی کرنی چاہیے. کیونکہ انسان کو نہیں پتا کب بڑھاپا آ جائے، کب بیماری آ جائے، کب دجال آ جائے، کب قیامت آ جائے، کب انسان کا دل ہی بدل جائے. تو اس لیے انسان کا جب دل نرم ہو، جب انسان کو شوق آ جائے تو پھر کچھ نہ کچھ شروع کر لے، اپنے آپ کو پکڑ لے اور نیکی کو تھام لے. اور پھر نیکی میں سب سے پہلے تو اس رب کا حق ہے ہم پر جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کی عبادت میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرتے چلے جائیں. فرائض کے علاوہ نوافل کی ادائیگی کو بھی لازم کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل ادا کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو ہم یہ نہ ہر وقت پوچھا کریں یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے. نہیں، جب ایک چیز کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ اچھی چیز ہے تو اس کو فرض نفل پہ نہ تولیں، اسے کر لیں. اور اگر فرض نہیں بھی تو نفل تو ہوگا ہی نا، اللہ کی محبت کے قابل تو بنائے گا ہی. پھر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے تھوڑا قیام لمبا کر لینا، تھوڑا رکوع میں تسبیحات زیادہ پڑھ لینا، راتوں کو اٹھنے کی کوشش کرنا. اب لمبی لمبی راتیں آ رہی ہیں آپ کے پاس، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزے رکھنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے کلام سے محبت کرنا اور اس کو پڑھنا اور سمجھنا. یہ اللہ کے حقوق میں سے چند باتیں یاد دہانی کے لیے. پھر والدین کے ساتھ، یہ انبیاء کی خصوصی صفت رہی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑی نیکی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے. پھر اسی طرح والدین کی خدمت کو لازم کر لینا اگر وہ قریب ہیں، دور ہیں تو مالی مدد سے کسی نہ کسی طرح ان کا ساتھ دینا. مثلا اگر بزرگ ہو گئے ہیں اور آپ خود نہیں ان کی خدمت کر سکتے تو ان کے لیے کسی سرونٹ کا ارینج کر دیں، اس کی پے کا بندوبست کر دیں، کسی ایسی سہولت کا بندوبست کر دیں کہ جو آپ کو اللہ نے مال میں وسعت دی ہے اس سے آپ ان کے لیے زندگی آسان کر دیں. تو ہر عمل سے پہلے والدین کی خدمت کو مقدم رکھیں، یعنی نماز روزے کے بعد. پھر اسی طرح ان پر مال خرچ کرنے کے علاوہ اگر والدین مسلمان نہ بھی ہوں پھر بھی ان سے اچھا سلوک کریں، اگر نیک نہیں پھر بھی اچھا سلوک کریں.
مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم ہے. پھر اسی طرح ماں سے نیکی انسان کے درجات بلند کرتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اویس قرنی جو ہیں، جو یمن کے رہنے والے تھے، ان کی ماں جو تھی وہ بوڑھی تھی. ان کی خدمت کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ نہ سکے. لیکن جب بھی کوئی یمن کی طرف سے دستہ آتا تو حضرت عمر پوچھتے کہ یہاں اس میں کوئی اویس بن عامر بھی ہیں. یہاں تک کہ اویس جو تھے وہ آپ کے پاس آ گئے ایک دن. آپ نے ان سے پوچھا کیا مراد قبیلے سے، فلاں شاخ سے، اور کیا آپ کو پہلے برس کی بیماری تھی پھر ٹھیک ہو گئی، اور کیا صرف ایک درہم کے برابر جگہ رہ گئی. ساری نشانیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی تھی وہ اس کے مطابق ان کو پرکھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا ہاں. کہا آپ کی والدہ ہیں؟ کہا ہاں. کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ تمہارے پاس اہل یمن کے دستوں کے ہمراہ اویس بن عامر آئے گا. وہ قبیلہ مراد سے، پھر شاخ قرن سے ہوگا. اسے برس کی بیماری تھی جو صرف ایک درہم کے برابر رہ گئی، ساری ٹھیک ہو گئی. اس کی والدہ ہے، وہ اس کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے. اگر وہ اللہ پر کسی کام کی قسم کھا لے اللہ اسے پوری کر دے گا. سبحان اللہ. یعنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کا اتنا مقرب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات پوری کر دے گا. یعنی جیسے دعا قبول ہو جاتی ہے نا کچھ لوگوں کی. اگر تم یہ کر سکو گے کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے تو اس سے درخواست کر لینا کہ وہ تمہاری بخشش کی دعا کر دے. تو حضرت عمر نے کہا بس آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں. تو انہوں نے دعا کر دی. حضرت عمر نے پوچھا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا کوفہ. میں نے کہا کیا میں آپ کے لیے وہاں کے عامل کو خط نہ لکھ دوں؟ کہا مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ خاک نشین لوگوں میں رہوں، مجھے کوئی نہ پہچانے. تو بہرحال نیکی کرے انسان اور خفیہ طریقے سے کرے، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے نہیں. پھر اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اور خصوصاً ان سے جو ہم سے کاٹے، جو ہمیں نہیں پوچھتے. جب عید بقرہ عید وغیرہ ہو تو اس میں آپ ان کو تحفے تحائف دیں، آپ ان کا خیال رکھیں. وہ نہیں رکھتے نہ صحیح، وہ ان کا عمل، وہ ان کا اخلاق. ہمیں اپنے اخلاق کی فکر ہونی چاہیے. ہم ہمیشہ دوسروں کی فکر کرتے رہتے، وہ ایسا کرتا ہے وہ ایسا کرتا ہے. بھائی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس وقت کو اس میں ضائع کرنے کی بجائے اپنے طور پر وہ کرنا شروع کر دیں. پھر سلام دعا سے رشتہ داریوں کو تازہ رکھنا. یعنی بعض اوقات ہم مال سے مدد نہیں کر سکتے، وزٹ نہیں کر سکتے، پاس نہیں جا سکتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلو ارحامکم ولو بالسلام، اپنی رشتہ داریوں کو تازہ رکھو خواہ سلام کے ذریعے. اور اب واٹس ایپ نے تو کام بہت آسان کر دیا. سب رشتہ داروں کے نمبر لے لیں، گروپ بنا لیں، اور کبھی کبھی کوئی سلام دعا ضرور کر لیں ان سے. پھر ان کے اوپر خرچ کرنا، یعنی باہر دینے سے پہلے رشتہ داروں کی ضرورت پوری کرنا. رشتہ داروں کے بعد تمام لوگوں کے ساتھ نیکی. ہر اچھا اخلاق والا کام جو ہے وہ نیکی شمار ہوتا ہے. حسن اخلاق نیکی ہے. جابر کہتے ہیں کہ ہر نیکی جو تم کسی امیر یا فقیر کے ساتھ کرو وہ صدقہ ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں تو امیر ہے، نہیں امیر ہے تو اس کے ساتھ کسی اور طرح کی نیکی کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھو، خواہ کسی کو ایک رسی ہی دو. بعض اوقات ایسا ہے کسی کو باندھنے کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے اس وقت وہی بڑی امپورٹنٹ ہوتی، تو اس سے مدد کر دو. یا کسی کو جوتی کا تسمہ ہی دے دو، چھوٹی سے چھوٹی چیز دینا بھی کافی ہے. تو لوگوں کے لیے فائدے کا بنے. لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کو کون سے لوگ پیارے ہیں اور کون سے عمل اچھے لگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے کے ہوں، ہر ایک کو فائدہ پہنچائیں، اس میں بخل نہ کریں. آپ کسی کو فائدہ پہنچائیں گے کئی گنا زیادہ بڑھ کے واپس آپ ہی کی طرف آئے گا. تو کسی کی بھی خیر اور بھلائی کرنے سے رکے نہیں. پھر مسکرا کے دیکھنا، پھر حشاش بشاش چہرے سے ملنا، پھر سلام کو عام کرنا، دوسرے سے اچھی بات کریں، منفی باتیں نہ کریں، دل خوش کرنے والی باتیں کریں. کسی کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز آفر کر دینا، کسی کے لیے پانی کا بندوبست کر دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کے کل 360 جوڑ یا ہڈیاں ہوتی، ہر روز ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کرنا لازم ہے. ہر اچھی بات صدقہ ہے. آدمی کا اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے. پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے، وہ بھی ہمارے جسم کا صدقہ ادا ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح کسی کو لفٹ دے دینا، سواری میں مدد کر دینا، سامان اٹھا لینا، کسی کا اٹھا کے رکھ دینا، راستہ دکھانا، کسی کی وحشت اور تنہائی دور کرنا، کسی کا ڈپریشن دور کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے کسی کام کو معمولی نہ سمجھنا، خواہ تم کسی اداس آدمی کو جو تنہائی اور خوف محسوس کر رہا ہو اسے انس اور اپنائیت مہیا کرو. کسی کا قرض چکا دینا، قرض کا بندوبست کسی کا کرنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے.
اللہ کی خاطر لوگوں پر خرچ کرنا، اپنے شر سے دوسروں کو بچانا. اگر ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو کم از کم تکلیف نہ دیں، اور نیکیاں کرنے کے لیے دعائیں مانگتے رہنا. اور ان دعاؤں میں بہت خوبصورت دعا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک. اور دوسری دعا میں آتا ہے وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پہ اور میرے ماں باپ پہ کی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کر دے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، کیونکہ نیکی کرنے والا ہی نیک ہوتا ہے اصل میں. اور پھر یہ دعا بھی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیک کام کرنے کا، برائیوں سے بچنے کا، مسکینوں سے محبت کرنے کا، اور یہ کہ تو مجھے معاف کر دے اور تو مجھ پر رحم فرما. اور جب تو کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے موت عطا کر دے. اور میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور تیری محبت کے قریب کرنے والے اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کا بدلہ 10 گنا کم از کم، اور زیادہ بھی ہے اگر انسان واقعی کرنے والا ہو. اب نیکی کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں. حدیث میں آتا ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی جو یاد نہیں کرتا ایسے ہی ہے جیسے زندہ اور مردے کا فرق ہوتا ہے. ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردے کی طرح ہے، جس سے کوئی خیر ہی نہیں حاصل ہو رہی، کٹی ہوئی شاخ کی طرح جس سے کچھ بھی اگتا نہیں، آگے کچھ بھی بڑھتا نہیں. چلیے میں دعا کہلواتی ہوں، میں پڑھتی ہوں، میرے پیچھے پڑھیے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. یہ اس وقت جو میں نے چیپٹر کھولا ہے یہ سپلیکیشنز فار مارننگ اینڈ ایوننگ انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے اور ٹرانسلیٹریشن بھی ہے. جن لوگوں کو عربی نہیں پڑھنی آتی دیکھ کے عربک فونٹ نہیں پڑھنا آتا وہ نیچے انگلش میں جو لکھا ہوا ہے عربی وہ پڑھ کے یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. ان کی فضیلت کیا ہے یہ بک کے آخر میں پیج 63 پر ان کی فضیلت ثواب اور ریفرنسز دیے گئے ہیں. یعنی صبح اور شام پروٹیکشن کی دعائیں ہیں یہ اور ان کو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں پھر زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کتاب میں عام پروٹیکشن کی دعائیں بھی ہیں. ہمیں طرح طرح کے خوف اور ڈر لگے رہتے ہیں تو ڈفرینٹ ٹائپ آف پرابلمس کے لیے مصیبتوں سے بچنے کی دعائیں ہیں یا ان کو ٹالنے کی. پھر اسی طرح دشمن کا خوف ہو تو اس سے بچنے کی دعا ہے. رات سے ڈر لگے تو اس کا خوف اس سے بچنے کی دعا ہے. نیند میں ڈر جائیں آپ تو اس کے لیے دعا ہے. وسوسے بہت آتے ہوں تو ان سے بچنے کی دعا ہے. نظر بد لگ جائے یا لگنے سے ڈر ہو اس کی دعا ہے. پھر اسی طرح جادو کے توڑ کی دعائیں ہیں. جنات سے بچنے کی دعا ہے. پھر اسی طرح صحت کی شفا کی دعائیں ہیں. پھر کوئی بیمار ہو جائے اس کے لیے دعائیں ہیں. کوئی فوت ہو جائے اس کے لیے دعا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کی کیونکہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ استغفار میں ہے. پھر اسی طرح اگر کسی کو ڈپریشن ہو یا رنج و غم ہو تو اس کی دعائیں ہیں. پھر اسی طرح کچھ نماز کے بعد کے اذکار ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استخارہ کرنے کی دعا ہے. یہ ایک کتاب کے اندر بہت محنت کی گئی ہے. عربک میں ہے, انگلش ٹرانسلیشن ہے, ٹرانسلیٹریشن ہے. اگر آپ لے کے کسی اور کو دینا چاہیں تو آپ باقی کتابوں میں سے کچھ خرید سکتے ہیں تاکہ ان کے اوپر جو پوسٹیج کے چارجز وغیرہ ہیں وہ اس سے نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت سے لوگ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں. حل کس کے پاس ہے بتائیے مجھے؟ اللہ کے پاس, صرف اللہ کے پاس. اور ہم جاتے ہیں کس کے پاس؟ لوگوں کے پاس. یہ کتاب اگر گھر میں ہے نا تو بہت سے مسائل کا حل اور دعائیں اسی کے اندر ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, ہر طرح کے شر بیماری سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد کرے اور اس کے انتظام کرنے والوں کو, جن لوگوں نے آج اس کا انتظام کیا, سارے والنٹیئرز کو اور جنہوں نے ان سارے پروگرامز کو ارینج کیا, اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزا دے. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا کرے. اور اب چونکہ نماز کا وقت ہے تو اس لیے ہمیں اس سے زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے. میں اختتام کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.